الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الرقاق۔ محترم بھائیو بزرگوں، آج کے درس کے لیے مشکات شریف سے کتاب الرقاق کا انتخاب کیا گیا ہے۔ رقاق یہ رقت سے بنا ہے۔ رقیق القلب اس کو کہتے ہیں جس کا دل انتہائی نرم ہو، ترس کھانے والا ہو، کسی کی مصیبت، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر اس کا دل متاثر ہو جاتا ہو، آخرت کی باتوں کو سن کر آخرت اس کی نگاہوں میں مستحضر ہو جاتی ہو اور دل اس کا نرم پڑ جاتا ہو، اسے کہتے ہیں رقت، اسی سے بنا ہے رقاق۔ لہٰذا اس باب کے اندر بہت ساری احادیث ہیں۔ ان احادیث کے اندر ایسے ہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے جس سے آدمی کا دل نرم پڑ جائے اور آخرت کی طرف اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سب سے پہلی روایت عن المستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ مسلم۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، یعنی دنیا اور اس کی تمام تر نعمتیں آخرت اور اس کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگ کر آ جائے۔ اس حدیث میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا کسی کے پاس کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے اور اس کی نعمتیں، اس کی آسائشیں، یہ ساری کی ساری اکٹھا ہو جائیں، جتنی بھی زیادہ ہو جائیں، تو ساری دنیا اور اس کی نعمت بھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں جنت میں دینے والے ہیں اس کے مقابلے میں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ ایک سمندر ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، اور اس سمندر میں کوئی شخص اپنی انگلی ڈال کر اور پھر اس کی انگلی کو واپس باہر نکالے، اب دیکھیں کہ انگلی میں کتنا پانی لگ کر آیا ہے، یا تو صرف انگلی تر ہو جائے گی یا ایک آدھ قطرہ اس کے اندر پانی کا آئے گا۔ تو اس ایک آدھ قطرے پانی کو جو نسبت ہے اس سمندر سے، اس کی کیا حیثیت؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سمندر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ہے تو محدود، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک انتہا ہے۔ لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نعمت دینے والے ہیں وہ نعمت لامحدود ہے، تو لامحدود کے مقابلے میں محدود نعمت چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ سمندر میں انگلی ڈبانے سے جو پانی کم ہوتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجد اسک میت قال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے، جس کے کان کٹے ہوئے تھے یا کان چھوٹے ہوئے تھے یا کان ہی نہیں تھے، مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مرے ہوئے بچے کو 1 درہم کے عوض میں لینا پسند کرے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی شخص 1 درہم کیا کسی بھی چیز کے عوض میں اس کو لینا گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ انتہائی حقیر چیز ہے، یہ مردہ بچہ ہے، مرا ہوا بچہ ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا فواللہ، خدا کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم
جتنا تمہاری نگاہ میں یہ مرا ہوا بکری کا بچہ حقیر اور ذلیل بے وقعت ہے، اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے کہیں زیادہ بے حیثیت اور بے وقعت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہم سب کو دنیا میں محتاج بنا کر پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرنے میں بھی محتاج، اور پھر حاصل کرنے کے بعد اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے میں بھی محتاج۔ ہم قدم قدم پر اللہ کی مدد کے، اس کی نصرت کے، اس کی توفیق کے، اس کے تائید کے محتاج ہیں۔ ہم کسی حال میں اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، کھانا پینا، لباس، مکان، سواری، یہ سب کسی ہماری ضرورت ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری بھی ہے، لیکن ایک حد تک ضروری ہے۔ اگر اسی دنیا کی کثرت ہو جائے، مال کی فراوانی ہو جائے، راحت و آرام کے اسباب، عیش و آرام کے نقشے کی فراوانی ہو جائے، تو پھر یہ انسان کے اندر اکڑ مکڑ پیدا کر دیتی ہے، جو انجام کار اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ جس کو اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے جیسے پانی کی مثال ہے کہ آپ کو اگر کشتی سے سفر کرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر پانی کے کشتی آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک کشتی کے نیچے پانی نہیں ہوگا، یہ کشتی آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب تک یہ پانی کشتی کے باہر ہے، تب تک یہ کشتی کے لیے معین اور مددگار اور مفید ہے اور نافع ہے۔ لیکن یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو اس کے واسطے خطرہ پیدا کر دے گا، اس کے ڈوبنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ تو یہ دنیا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ زکوٰۃ دینا، جب آدمی کے پاس مال ہوگا تب تو زکوٰۃ دے گا۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، جب پیسہ ہوگا تب تو خرچ کرے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا، اپنے معاش کو حاصل کرنا اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ تو ایک حد کے اندر، ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ دوسرے اللہ کے فرائض پامال نہ ہوتے ہوں، کسی کے حق تلفی نہ ہوتی ہو، تو سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے آدمی اس دنیا کو اس نیت سے حاصل کرے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا، لہٰذا اب آدمی دنیا میں استعمال ہوتا ہے اپنے معاش کو حاصل کرنے کے لیے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے۔ تو یہ ایک حد کے اندر یہ مطلوب بھی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے وعدے بھی ہیں۔ دیکھیے حدیث کے اندر فرمایا گیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تاجر جو اپنی تجارت سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کرتا ہو، اس کا حشر آخرت میں انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، لیکن اپنے حد کے اندر، اپنے دائرے کے اندر، نہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، نہ کسی اور فرائض کو پامال کر رہا ہے، بلکہ سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے یہ کام بھی کر رہا ہے۔ قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں، قدم قدم پر امتحانات آتے ہیں کہ کہیں جھوٹ بول کر، کہیں وعدہ خلافی کر کے، کہیں دھوکہ دے کے ڈھیر سارا مال حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو قربانی دیتا ہے اپنی خواہشات کی، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اگرچہ کچھ اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، اگرچہ کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے، تو اس پر اس کو وہ اجر ملتا ہے۔ لہذا یہ دنیا جب تک ضرورت کے درجے میں ہے، ہم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں کہ دنیا کو متاع کہا گیا ہے۔ ان الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ساری کے ساری یہ متاع کسے کہتے ہیں؟ جس سے نفع اٹھایا جائے۔ آپ کولڈ ڈرنکس لینے جاتے ہیں، وہ ٹین کی ڈبے کے اندر، اور پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جب تک اس کے اندر وہ مشروب بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو فریج کے اندر اور الماری کے اندر سجا کر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو خرید کر اس کے اندر کے مشروب پی لیا جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ اب اس کو فریج نہیں رکھیں گے، اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ یہ متاع ہے کہ جب تک اس کی ضرورت تھی تو اس کا مقام وہاں تھا، جب اب کسی قابل نہیں بچا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تو یہ دنیا کے سب متاع ہے،
تو اس سے نفع اٹھانا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز حد کے اندر رہتے ہوئے یہ مطلوب بھی ہے اور اس پر بندے کو اجر ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن جب آدمی حد سے زیادہ منہمک ہو جائے، بس یہی فکر، یہی اوڑھنا بچھونا، دن رات اسی کے پیچھے آدمی بھاگا پھر رہا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ کسی کے حقوق کی پرواہ، تو پھر یہ انسان کے لیے تباہی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کافر کی جنت ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے گھر کے اوپر ہے، اس کے جو جی میں آتا ہے اپنے گھر میں کھانا پکواتا ہے، کھاتا ہے۔ آج جی چاہ رہا ہے فلاں چیز کھانے کا، آج فلاں چیز کا جی چاہ رہا ہے، بازار سے لاتا ہے، گھر میں اس کی تیاری کی جاتی ہے، کھاتا ہے۔ جب جی چاہا بستر پڑھ کے آرام کر لیا، جب جی چاہا اپنا اٹھ کے چلنے لگے۔ تو آدمی کے دل میں جو بھی تقاضا پیدا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ جیل خانے میں کیا ہے؟ جو کھانا ملے گا وہ آپ کو کھانا پڑے گا، وہاں آپ کی نہیں چلے گی۔ وہاں جو کھانا ملے گا چاہے آپ کو گوارا ہو چاہے گوارا نہ ہو، چاہے رغبت اور خوشی سے کھائیں چاہے کراہت سے کھائیں، آپ کو وہی کھانا پڑے گا۔ جو کپڑا ملے گا وہی پہننا پڑے گا، جہاں آپ کو رکھا جائے گا وہیں رہنا پڑے گا۔ بستر چاہے جیسا ہو، ملے چاہے نہ ملے، آپ کو اسی طرح وہاں پر رہنا پڑے گا۔ تو قید خانے کے اندر، جیل خانے کے اندر آپ نے اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی، وہ پابند ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر مومن کو شریعت کے احکام کا پابند بنایا گیا ہے۔ کچھ حد تک اس کو آزادی بھی دی گئی ہے لیکن وہ محدود ہے، قدم قدم پر شریعت کے احکام ہیں، ایسے کرو ایسے مت کرو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کے اوپر زیادتی و ظلم مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو قدم قدم پر احکامات اس کو دیے گئے شریعت کی طرف سے، وہ اس کو پابند بنایا گیا ہے۔ اسی پابندی کا نام دین ہے، اسی پابندی کا نام دین ہے۔ تو مومن دنیا کے اندر قدم قدم پر پابند ہو کر چلتا ہے، ہر طرح کا کاروبار نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس میں مسائل ہیں، اس میں سودی کاروبار کرنا پڑے گا، اس میں یہ کرنا پڑے، حرام کا مرتکب ہونا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے مومن قدم قدم پر پابند ہوتا ہے، تو پابندی کو برداشت کرتا ہے۔ جس طرح قید خانے کے اندر، جیل خانے کے اندر ایک قیدی پابند ہو کر رہتا ہے، ایسی مومن اس دنیا کی زندگی میں پابند ہو کر رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، حرام حلال سے اسے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے، سود سے آئے جھوٹ سے آئے، بس آنا چاہیے۔ تو جس طرح جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، جہاں چاہو جاؤ آؤ، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، مکمل آزادی ہے۔ ایسے ہی کافر کے حق میں دنیا کیا ہے؟ یہ جنت۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے برعکس بھی تو ہوتا ہے، ایک مسلمان ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، کاروبار بھی خوب چل رہا ہے، جائیداد بھی خوب ہے، اہل و عیال بھی اچھے خاصے ہیں، اور صاحب دبدبہ بھی ہے، صاحب منصب بھی ہے۔ وہ جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ نے سب کچھ کو عطا فرمایا ہے، اور ایک غیر مسلم ہے، غیر ایمان والا، وہ بیمار بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، اہل و عیال کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہے، رات دن کی پریشانی ہے۔ اب کیا کہا جائے گا؟ اب یہ جو مومن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، یا یہ قید خانے کے اندر ہے، اور وہ جو غیر ایمان والا جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، بیماری فقر فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ جنت کے اندر ہے؟ اس لیے بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مومن کو اس کے ایمانی اعمال کی بنیاد پر جو اجر عطا فرمانے والے ہیں، دنیا میں چاہے جتنی بھی نعمت اور جتنی بھی آسائش اس کو مل جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ قید خانہ، اور ایک کافر کو اس کے کفر کی بنیاد پر اور دوسرے جرائم کی بنیاد پر آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے اتنا شدید ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اس کے سامنے ایسے معلوم ہوگی جیسے کہ جنت ہے۔ بہرحال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔
متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو ڈھانک دیا گیا ہے، محجوب کر دیا گیا ہے شہوات سے، یعنی انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو اس کی آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات سے اس کو محجوب کر دیا گیا ہے، اس کو پردے میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ حجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو محجوب کر دیا گیا ہے ناگواریوں سے، مشقتوں سے، پریشانیوں سے۔ متفق علیہ۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے۔ اللہ عند مسلم حفت بدلہ حجبت، البتہ مسلم کی روایت میں بجائے حجبت کے حفت ہے، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ حفت کے معنی ڈھانک دیا گیا اور حجبت کے معنی گھیر دیا گیا۔ تو جس طریقے سے کوئی چیز گھیر دی جائے تو گھیرا توڑے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس جگہ پہنچنے کے لیے گھیرا آپ کو توڑنا ہی پڑے گا، اور کوئی چیز ڈھانک دی جائے تو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ڈھکنے کو ہٹانا پڑے گا۔ مطلب یہ حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو بنایا، اس کی نعمتوں کو تیار کیا، لیکن اس جنت پہ جانے کے لیے راستے وہ ہیں کہ اس راستے میں آپ کو ناگواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا، دشواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ شریعت کے احکام ہیں، نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی پابندی، گرمی کے دنوں میں چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر روزہ رکھ کر زبان سوکھ رہی ہے، لپٹ رہی ہے، لیکن بندہ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مشقت ہے کہ نہیں، ناگواری ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، بندہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے بھوکا پیاسا بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہے، مشقت ہے کہ نہیں؟ تراویح کے اندر لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی نماز، جی نہیں چاہتا ہے کھڑے ہونے کا، کبھی ایک پیر پر کبھی اس کے پیر کے اوپر، لیکن بندہ برداشت کر رہا ہے، ناگواری۔ سردی کی راتوں کے اندر گرم گرم بستروں سے اٹھ کر کے راستے کی ٹھنڈک کو، سردی کو برداشت کرتے ہوئے مسجد کے اندر آنا جی نہیں چاہتا، لیکن بندہ اس مشقت کو برداشت کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی شریعت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے بندے کے اوپر ناگواریاں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، لیکن بندہ ان کو برداشت کرتا ہے، بس جنت اتنے ہی فاصلے کے اوپر ہے، اس جنت پہ جانے کے لیے اس ناگواری کے اور مشقتوں کے پردوں کو ہٹانا پڑے گا۔ تو اس سے گزر کر کے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور رب چاہے زندگی گزار کر جو مشقتیں، جو تکلیفیں اس کے اوپر آئیں گے، اس کو برداشت کر کے آدمی جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم میں جانے کے لیے راستے میں خواہشات ہیں، اس کی جی کی چاہت کی چیزیں ہیں، اور نفس کی مرغوبات ہیں، اس میں سود بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں زناکاری بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ نفس کو بھاتی ہیں، اچھی معلوم ہوتی ہیں، تو جب بندہ اس نفس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، اور جو جی میں آئے اس خواہشات کو پوری کرتا ہے، اس میں حرام کے ارتکاب بھی کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو کہاں پہنچاتی ہے؟ جہنم کی طرف پہنچاتی ہے۔ وعن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اہلکتم، متفق علیہ۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر کا اندیشہ نہیں۔ یہ ان صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے جن کی زندگی ایسی تھی کہ اگر ایک وقت کھانا کھایا تو دوسرے وقت کا ٹھکانہ نہیں، یہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ امہات المومنین ازواج مطہرات ایک ایک کپڑے میں مہینوں گزر کر لیا کرتی تھی۔ اسباب کی کمی، چیزوں کی کمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں مجھے تمہارے اوپر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آسانی آنے والی ہے، خوشحالی آنے والی ہے۔ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ روم اور یہ ایران اور شام، یہ ممالک فتح ہونے والے ہیں، مجھے اس کا اندیشہ نہیں۔
کیونکہ فقر کی حالت میں ایمان اور دینی زندگی کے متاثر ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں بنسبت خوشحالی کی زندگی میں۔ خوشحالی کی زندگی میں ایمان کے خلاف اور دین کے خلاف چلنے میں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر فاقہ کا اندیشہ نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم، لیکن مجھے تمہارے اوپر اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا وسیع نہ کر دی جائے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ تو ہوگا، دنیا وسیع نہ کر دی جائے۔ کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں کے اوپر، قوموں کے اوپر دنیا وسیع کر دی گئی تھی۔ فتنافسوها، پھر تم اس کے اندر ریس کرنے لگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو۔ جب آدمی کا مطمع نظر دنیا ہو جاتی ہے کہ مجھے مال کمانا ہے، مجھے جائیداد بنانا ہے، تو پھر وہ اس کا امتیاز نہیں کرتا کہ یہ مال جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، جھوٹ بول کے آ رہا ہے کہ سود لے کے آ رہا ہے۔ یہاں مراد وہی ہے، جب دنیا آدمی کا مقصد ہو جاتا ہے مطمع نظر، تو پھر جب اس کے لیے حرام اور حلال کے امتیاز سے بغیر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں وہی مراد ہے۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تو تم اسی طرح اس کے اندر ریس کرنے لگو اور رغبت کے ساتھ دلچسپی لینے لگو جس طریقے سے انہوں نے اس کے اندر ریس کیا۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ جو صاحب مال ہوتے ہیں اور جو مال کے اوپر فخر مباحات کرتے ہیں، اپنی شان کو ظاہر کرتے ہیں، میرا مال، میری جائیداد، میرا بینک بیلنس، تو فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ اس کا مال، اس کے مجموعے مال میں سے بس تین چیزیں ہیں۔ جس کو کہتا ہے میرا مال، تو میرا مال تین چیزیں ہیں، دو کا تعلق تو اس سے ہے، اس کے دنیا کی ضرورت سے، اور ایک کا تعلق آخرت سے جو اصل اس کے لیے ذخیرہ بننے والا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ثلاث، اس کا مال تو بس تین چیزیں ہیں، ما اکلا فافنا، جو اس نے کھایا اور کھا کے ختم کر دیا، یہ اس کا مال، او لبس فابلا، یا اس نے پہنا پہن کر اس کو پرانا کر دیا، کپڑا زیب تن کیا اس کو پرانا کر دیا، یہ اس کا مال، او آتا فقتنا، یا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کو آخرت کے واسطے ذخیرہ بنا دیا، وما سوا ذالک فهو ذاہب، اور اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے وہ سب جانے والا ہے، وتارک للناس، اور یہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ کیا پتہ، کیا بھروسہ، ابھی آنکھ بند ہو جائے، جتنا اپنا مال تھا اور جس کے اوپر ہمارا دعویٰ تھا سب دوسرے کا ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ ہمارا وہی ہے جو اپنی زندگی میں ہم نے خرچ کر کے اللہ کی راہ میں آخرت کو ذخیرہ بنا دیا، یا جو اپنے اوپر خرچ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، تو دو تو واپس لوٹ کے چلی جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی قائم باقی رہتی ہے۔ یتبعہ اہلہ ومالہ، کہ وعملہ، اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال اور اس کے مال و منال اور اس کا عمل جاتے ہیں، فیرجع اہلہ ومالہ، تو اس کے اہل و عیال و مال و منال تو لوٹ جاتے ہیں، ویبقى عملہ، اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ یہ گویا آپ نے مثال دی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سارا مال اٹھا کر کے قبر تک لے کر جایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو موت پر گویا اس سے قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ جو اس کا آخری انجام ہونا ہے اس کی جھلک تو موت پر آ ہی جاتی ہے۔
اب یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو اس پہلی منزل تک اس کے اہل عیال ساتھ دیتے ہیں، اس کا مال ساتھ دیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی تک بس اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جہاں قبر کے حوالے کر دیا، اب اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے اہل عیال سے، نہ اس کے مال و منال سے، اب یہ ہوگا اور اس کا اچھا برا کیا ہوا عمل ہوگا۔ گویا اس حدیث میں اور اوپر جو روایت ذکری گئی، یہ ترغیب دی گئی اور پیغام دیا گیا ہے کہ اپنی اس دنیا میں جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور ذخیرہ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، وہی تمہارے کام آئے گا، ورنہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اہل عیال، تمہارے قرابت دار چند رود ہو کر کے اپنے اپنے کاروبار کے اندر لگ جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ عربی کے اندر باب تفاعل سے جو صیغہ آتا ہے اس میں تکلف کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تمہیں فرصت ملے تو عبادت بھی کر لینا، یہ نہیں مطلب ہے کہ دنیا یہ تو مشغولی کی چیز ہے، یہ مشغولی کی چیز ہے، تو آدمی تو مشغول کسی نہ کسی چیز کے اندر رہتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے آپ کو وقت فارغ کرنا پڑے گا، وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے۔ جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس سے مراد ہے روزہ، نماز اور زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی مراد ہے، لیکن اس کی صرف یہی مراد ہو ایسا نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی بندگی، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ کاروبار کے اندر ہیں، اپنی معیشت کے اندر ہیں، اپنے معاشرت کے اندر ہیں، غمی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ہر موقع کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے حکم کو معلوم کر کے اس حکم کو پورا کرنا، یہی عبادت۔ عبادت اللہ کی بندگی کا نام ہے، اس میں حکم کی تعمیل کا نام ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی عمل کسی موقع کے اوپر اللہ کو مطلوب ہوتا ہے اور دوسرے موقع کے اوپر وہی چیز اللہ کو ناپسند ہوتی ہے۔ اکڑ کر چلنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے چال انتہائی ناپسند ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر جھلکتا ہے، بڑائی جھلکتی ہے۔ لیکن جب آدمی احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے اور احرام کی حالت میں طواف کرتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکر کے اندر رمل کرو۔ رمل کیا ہے؟ وہی اکڑ کر چلنا، پہلوانوں کی طرح سے اپنے مونڈوں کو ہلاتے ہوئے اسینوں کو نکال کر چلنا۔ اس کا بھی کوئی پس منظر ہے، مجھے وہ عرض نہیں کرنا ہے، مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ چونکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، تو اب اس حکم کے تعمیل عبادت اور بندگی، لہٰذا یہاں پر شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا یہ عین عبادت ہے۔ لیکن احرام کے علاوہ اور طواف کے علاوہ یہ چال اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس وقت جیسے ہو اس طریقے پر اس کو پورا کرنا یہ عبادت اور یہ بندگی ہے۔ اس کے لیے اگر وقت فارغ کرنا پڑے تو وقت کو فارغ کرو، کیا ہوگا؟ املا صدر کا غنا، میں تمہارے سینوں کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے تمہارے کاروبار کے، تمہارے جو بھی ضروریات ہیں، ایسے حالات بنا دیں گے کہ تمہیں زیادہ لوگوں کو خوشامد نہیں کرنا پڑے گی، ضرورتیں سامنے آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس کے پوری ہونے کا اسباب بھی مہیا فرما دیں گے۔ یہ کب ہے؟ جب بندہ اپنے کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرے۔ املا صدر کا غنا، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے پر کر دوں گا، واسد فقر کا، اور تمہارے فقر کو بند کر دوں گا۔ فقر صرف اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کلاش و محتاج و فقیر ہو جائے، احتیاج کو کہتے ہیں۔
احتیاج کو، یعنی آدمی مالدار ہونے کے باوجود بھی قدم قدم پر اس کو کسی کو خوشامد کرنا پڑے، وہ محتاج ہے، کبھی اس سے خوشامد کر رہا ہے، کبھی اس سے خوشامد کر رہا ہے، کبھی اس سے خوشامد کر رہا ہے، وہ محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات تمہارے بنا دیں گے کہ تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ ضرورتیں سامنے آئیں گی کیونکہ انسان ہے، ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہونے کا اسباب ہی مہیا فرما دیں گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے تم نے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر ان کی جماعت فوت ہو جاتی ہے۔ جماعت فوت ہو جانے کے بعد وہ الگ نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز میں وقت کم لگتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، وقت وہی لگتا ہے، لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو ایک تو جماعت کے ثواب سے محروم ہوئے، جو اس کے فضائل ہیں اس سے محروم ہوئے۔ یہ اس میں شامل ہوتا ہے وقت کو جب فارغ کرنا چاہیے تھا اس وقت فارغ نہیں کیا۔ فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے جب نماز سے وقت جتنے بجے ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے مسجد کے اندر آ جائیں تاکہ جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو نماز تو پڑھا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا تو وہ اس ضمن میں نہیں آئے گا، اس کو شمار اس میں نہیں ہوگا عملہ صد یہ تفرق لعبادتی۔ لہذا جب آدمی وقت فارغ کرتا ہی ہے نماز کے لیے، اگرچہ آگے پیچھے کرتا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سے تیار ہو کر مسجد کے اندر آئے تاکہ اس کو پورا اس کا فائدہ اس کو حاصل ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز اس کو ملے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے ہاتھوں کو مشاغل سے بھر دوں گا۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، ہم لاکھ تدبیر کر لیں، لاکھ وسائل اختیار کر لیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ہو جائے گی تو سب کے باوجود بھی مشاغل آتے رہیں گے۔ ایک پوری ہوگی دوسرا سامنے، دوسری پوری ہوگی تیسرا سامنے، ہر وقت کام کام کام، تقاضے تقاضے تقاضے، اب آدمی کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت و بندگی کے لیے، اس کے لیے وقت کو فارغ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو مشاغل میں الجھا دیا۔ چاہے اس کے پاس دنیا کی شکلیں ہوں، دنیا کے وسائل، دنیا کی چیزیں اور عیش و آرام کے اسباب ہوں، لیکن مشاغل میں الجھا رہے گا۔ ولم اسد فقرک، اور تمہارے فقر کو ظاہر بند نہیں کروں گا، یعنی تمہاری احتیاج برقرار رہے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے تم محتاج رہو گے دوسرے کے۔ وعن عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو آپ نصیحت فرما رہے تھے اور آپ نے اس کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں سے جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے اور اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جس کو 5 حصہ کر کر 5واں حصہ بیت المال کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے، وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے، اور 4 حصہ مجاہدین میں اور غازیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن جو مال بغیر کسی محنت کے ایسے ہی حاصل ہو جائے تو عرف میں اس کو بھی غنیمت کہا جاتا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی مشقت نہیں لگی، اب بالکل بیٹھے بیٹھائے حاصل ہو گیا، یہ ہے مال غنیمت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کو غنیمت جانو، یعنی اس نعمت کی قدر کر لو۔ کیوں کہ یہ نعمت ہمیشہ نہیں رہتی، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یا 5 حالتوں کو 5 حالت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے انسان کی جو زندگی کی کا مرحلہ بنایا ہے کہ پہلے بچپنا، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا۔ جب بچپنا کے بعد جوانی آتی ہے تو بچپنا لوٹ نہیں سکتا، اسی طرح جوانی جب گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو جوانی لوٹ نہیں سکتی۔ جوانی میں ہر طاقت عروج کے اوپر ہوتی ہے، اس کی فکر، قوت فکر اور اس کی ہاتھ کی بازو کی طاقت،
اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت، اس کے دیکھنے کی سننے کی طاقت، تمام طاقتیں عروج کے اوپر ہوتی ہیں جوانی کے زمانے میں، اور جتنا کام جوانی کے زمانے میں کر سکتا ہے اور زمانے میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اگر تم کو جوان بنایا ہے اور جوانی کا زمانہ تمہیں ملا ہوا ہے، تو اس زمانے میں اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ پھر اگر بڑھاپا آ گیا تو تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ عبرت کی بات ہے کتنے لوگ ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں، محلے میں رہنے والے ماشاءاللہ دینداری والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایسی بیماری آ گئی کہ صاحب فراش ہو گئے۔ اب ملاقات کرو تو ان کو رونا آتا ہے، مول صاحب کیا کریں، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے، حالانکہ ان کی پہلی زندگی قابل رشک کی زندگی تھی، نمازوں کا خوب اہتمام کرنے والے تھے اور دینداری والی زندگی تھی، اس کے باوجود بھی اب اللہ نے ان کو مریض بنا دیا، صاحب فراش ہو گئے، تو اب نہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ شریعت کے اندر ریٹائرمنٹ نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی اپنی قوت کے زمانے میں جتنے بھی نفلی اعمال کرتا تھا، فرائض واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں، نفلی اعمال جو وہ کیا کرتا تھا اور اپنے اس عذر کی وجہ سے، اپنے مرض کی وجہ سے اب وہ کرنے کے قابل نہیں بچا، اللہ تعالیٰ بغیر کیے اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کا ارادہ اور اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، تو اب وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی کہ 5 چیزوں سے پہلے، یعنی 5 حالتوں سے پہلے 5 حالتوں غنیمت جانو، جو کر سکو کر لو، پھر پتہ نہیں یہ وقت ملے نہ ملے، یہ جوانی یہ قوت ساتھ دے نہ دے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شباب قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، کم عمر تھے، لیکن جو ماحول ان کو ملا تھا، ان کے جذبات تھے کہ کیا کیا ہم کر لیں، تو یہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے، رات بھر نفلیں پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد تھے، انہوں نے ان کا نکاح کیا، نکاح کے بعد بہو گھر میں آئی تو 2-3 دن کے بعد خیریں پوچھی کہ شوہر کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بہت روزہ رکھنے والے ہیں۔ وہ سمجھ گئے یہ تعریف کے پردے میں شکایت ہو رہی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ نے انہیں طلب کیا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو، بتاؤ تمہارا معمول کیا ہے؟ فرائض تو سب متعین ہے، وہ سب کے لیے، تو نفلی اعمال جو ہیں تمہارا معمول کیا ہے؟ تو بتایا، کہا نہیں 1 مہینے میں ختم کرو قرآن۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، مجھے اپنی طاقت سے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ تو اس طریقے سے اصرار کر کر کے یہاں تک کہ آپ نے ان کو 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی۔ روزہ کے بارے میں آپ نے انہیں چھوٹ دی کہ نہیں مہینے میں 3 روزہ رکھ لیا کرو۔ کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے اور مجھے اپنی طاقت سے جوانی سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ تو آپ نے اس کو بڑھاتے کہا اچھا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ افطار کا مطلب بغیر روزہ کے، اور رات کی نماز میں اس کے بارے میں آپ نے ان کو رخصت دی۔ تو بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اصرار کر کے اس مقدار کو بڑھوایا اور اس کو جوانی کے زمانے میں نبھاتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو اس پر افسوس کر رہے تھے کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا، کیونکہ جوانی نے جب ساتھ دیا تو معلوم نہیں ہوا، اب جو بڑھاپا ہے تو اس کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن نبھا دیا اس کو۔ فرمایا وا صحت قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا، یہ اللہ نے آج تمہیں تندرست بنایا ہے، صحت مند ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی پہلوان ہو تو بھی سب کچھ کر سکتے ہو، جو چاہے کر سکتے ہو، تو اگر اللہ نے تمہیں صحت مند بنایا ہے تو تم بیماری کے انتظار مت کرو، یعنی یہ وقت غفلت سے مت گزارو کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس تمہیں بیماری کا انتظار ہے، لہذا اس جوانی کے زمانے کو، یہ صحت کے زمانے کا تم فائدہ اٹھا لو اور غنیمت جانو، جو کچھ کر سکتے ہو دین کے لیے کر لو، آخرت کما لو۔
وغنا قبل فقر کا، اپنے مالداری کو اب فقر کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ آدمی دیندار ہوتا ہے تو اپنے بدن کو بھی اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں مشقت میں ڈالتا ہے، برداشت کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے مال سے بھی اپنی آخرت کماتا ہے۔ فرض جو زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات اور خیر کے جو بھی تقاضے سامنے آتے ہیں، مواقع سامنے آتے ہیں، اس میں بھی خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو کہا اگر اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، دو پیسہ تمہیں دیا ہے، خوشحال بنایا ہے، تو اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ ابھی روایت گزری آپ کے سامنے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے واسطے ذخیرہ بنا دیا۔ ذخیرہ بناؤ، اپنے مالداری کو اپنے فقر کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ وہ فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے۔ زندگی میں ایک طرح کے حالات نہیں رہتے ہیں، کبھی آدمی فارغ ہوتا ہے، بہت سارے اس کے اوپر تقاضے نہیں ہوتے ہیں، معمولی کام ہے، تھوڑا کام کیا اس کے بعد فارغ ہے۔ تو اس فرصت کے زمانے میں غنیمت جانو، جو کچھ کر سکتے ہو آخرت کے واسطے کر لو، پتہ نہیں پھر آگے فرصت ملے نہ ملے۔ تو اپنی فرصت کو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ وہ حیات کا قبل موت کا، اور اپنی حیات زندگی کو موت سے پہلے، کہ آدمی جو بھی کام کرے گا زندگی میں کرے گا، مرنے کے بعد سب ختم، سب قصہ ختم، اور یہ کوئی نہیں جانتا ہماری موت کب آئے گی۔ اس لیے اگر ہم بقید حیات ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری موت نہ آ جائے۔ تو موت تو آ کر رہے گی، لیکن موت کب کی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ عمل بہت معمولی ہے۔ اللہ والوں کی یہی پہچان ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ عمل یہ نفل درجے کا ہے، معمولی عمل ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ کبھی کبھی جذبہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے امام ہیں، کافی خدمات ان کی ہیں دین کی سلسلے میں۔ یہ ایک بار سمندر کے کنارے ساحل پر ایسے گزر رہے تھے کہ سمندر میں جو بڑی کشتیاں ہوتی ہیں وہ ذرا کنارے سے دور ہوتی ہیں۔ اس کشتی پر ایک آدمی کو چھینک آئی۔ حکم یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور اگر کوئی سنے تو اس کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو پھر وہ جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو اس چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا۔ امام صاحب کی آواز نحیف تھی، کمزور تھی، اور جواب دینے کا مطلب اس کو سنانا بھی تو چاہیے۔ جب وہ سنے گا تب نہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو آواز ان کی نحیف کمزور تھی، اور کشتی بڑی تھی تو دور تھی ساحل سے۔ تو انہوں نے 2 درہم میں ایک کشتی چھوٹی کرائے پر لے کر اس بڑی کشتی کے پاس گئے، وہاں جا کر کہا یرحمک اللہ۔ اب آپ سوچئے یہ کتنا معمولی عمل ہے۔ اگر جواب نہ بھی دیتے، کیونکہ یہ تو ساحل پر تھے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس کو دیکھا کہ مومن کا مومن کے اوپر حق ہے، سلام کرے تو جواب دو، تو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو۔ تو جواب دیا تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ابو داؤد تم نے 2 درہم میں جنت خرید لی، 2 درہم میں جنت خرید لی۔ اب سوچئے ان کی کتنی قربانیاں ہوں گی، کتنی خدمات ہوں گی دین کے لیے، کیا ان کی زندگی ہوگی دینی۔ لیکن اگر مغفرت ملی اور نجات ملی اور پروانہ ملا تو اس عمل کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہی نہیں سوچنا چاہیے عمل معمولی درجے کا ہے، نہیں، چلتے چلاتے جو کچھ کر سکو کر لو، جو کچھ کر سکو کر لو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آئے تو کچھ نہ کچھ اسے دے دو، چاہے بکری کا کھر ہی صحیح۔ بکری کا کھر ہی مطلب یہ ہے کہ دینے میں اس کو مت دکھا کرو کہ معمولی چیز ہے، جو میسر اس کو دے دو۔ تو اس میں یہی پیغام ملا ہے کہ چلتے چلاتے جو کچھ تم کر سکو کر لو۔ اسی مضمون کی روایت آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينتظر احدكم الا غنا مطغيا۔ انسان کی غفلت، جو دنیا کی زندگی میں انسان آخرت کو فراموش کر کے جب زندگی گزارتا ہے اور اس کے سامنے
دنیا اور اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے نقشے ہوتے ہیں، تو زبان حال سے وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی غفلت کو اس طرح فرما رہے ہیں کہ ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا معلوم ہوتا ہے بس اسی انتظار میں ہے کہ ایسی مالداری آئے اور خوشحالی آئے جو اس کو سرکش بنا دے۔ غریبی کے اندر، عسرت اور تنگ دستی کے اندر آدمی کے اندر تواضع ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے پاس دنیا کی فراوانی ہوتی ہے تو اکڑ مکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا جو مفہوم وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں مالدار نہیں بنایا ہے، بہت خوشحال نہیں بنایا ہے، ضرورت پوری ہو رہی کسی نہ کسی درجے میں، اس کو غنیمت جانو، کیونکہ اگر ایسا غنا اور ایسی مالداری آ گئی جو تمہارے اندر سرکشی پیدا کر دے، اکڑ مکڑ پیدا کر دے اور حد اطاعت سے نکال دے، تو یہ تمہارے واسطے خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے اس وقت وہ غنیمت جانتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ او فقر منسیہ، یا تمہاری غفلت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسے فقر کے انتظار میں ہو جو سب کچھ بھلا دے۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں خوشحال بنایا ہے، دو پیسہ دیا ہے، نوازا ہے، تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جو کچھ کر سکتے ہو آخرت کے واسطے کر لو اور ذخیرہ کے طور پر اکٹھا کر لو، ورنہ انسان کے حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، تو گویا جب تنگی آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے، اور آسانی آتی ہے تو اس کے بعد تنگی بھی آ جاتی ہے۔ یہی دنیا کے حالات ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا فقر مسلط کر دے جس فقر کے اندر آدمی اپنے اہل عیال اور دوسری ضرورتوں کے چکر میں پھنس کر کے وہ اپنے فرائض کو ہی بھلا دے، جو کام اسے کرنا چاہیے، جو واجبات ادا کرنے چاہیے وہی بھول جائے۔ تو اس فقر کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان کر جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اور مرض مفسدہ، یا تم ایسا معلوم ہوتا ہے تمہاری غفلت کی وجہ سے کہ تم ایسے مرض کے انتظار میں ہو جو تمہارا دماغی توازن خراب کر دے، بگاڑ دے۔ کبھی آدمی اپنے مرض کی وجہ سے اس کا دماغی توازن خراب ہو جایا کرتا ہے، تو اس مرض کے آنے سے پہلے جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ اور حرم مفندہ، یا ایسے بڑھاپے کے انتظار میں ہو جو بالکل تمہیں سب بھلا دے۔ بڑھاپے کے عمر کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آدمی ایک بات پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ تو سٹھیا جانے والا بڑھاپا، کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے جو وقت ملا ہوا ہے غنیمت جانو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ او موت مجہزہ، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی موت کا جو تم کو بالکل مہلت نہ دے۔ موت جب آئے گی تو کہہ کر نہیں آئے گی، اچانک۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے رمضان ہی کے اندر پڑوس کے مکان میں مرغا کے ریاض دا بیچارے ہر نماز میں اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی، ادھر جاتے نماز پڑھنے کے لیے میں ادھر آیا کرتا۔ اب نماز میں، عصر کی نماز میں گویا غالباً ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پتہ چلا اوپر گھر میں گئے ہیں اور انتقال ہو گیا۔ کون جانتا ہے، اچھے خاصے تھے، انتقال ہو گیا۔ تو تمہاری غفلت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور غفلت سے پڑے ہوئے ہو، تو گویا ایسی موت کے انتظار میں ہو جو تمہیں بالکل مہلت نہ دے، توبہ کی بھی مہلت تمہیں نہ دے۔ لہذا اس سے پہلے تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ ابھی فالدجال شر غائب ينتظر، یا تم دجال کے منتظر ہو، یعنی تمہاری غفلت سے ایسا معلوم ہوتا ہے جب دجال آئے گا تبھی تم کچھ کرو گے۔ تو سن لو، دجال اس روئے زمین کے اوپر قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ شر غائب ينتظر، وہ بدترین غائب ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ان میں یہ بدترین ہے۔ کون؟ دجال۔ اس کے فتنے بڑی ہیبتناک اور خطرناک ہوں گے۔ اب الساعۃ والساعۃ ادھیٰ وامر، یا تم قیامت کے منتظر ہو، یعنی تمہاری غفلت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو تم چیتو گے اور کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگے۔ تو سنو، والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت انتہائی ہیبتناک ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس میں بھی گویا اس کا پیغام دیا گیا ہے کہ چلتے چلاتے جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو۔
عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی، یعنی پوری دنیا، اس کے اندر کتنے ممالک ہیں، کئی سو ممالک ہیں، پوری دنیا مل کر اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی حیثیت اور قیمت رکھتی جتنا کہ مچھر کا پر ہوتا ہے، ما سقا کافرا منہا شربتن، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اپنے دشمن کو کچھ نہیں دیتا، حالانکہ دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم زیادہ خوشحالی کے اندر ہے، زیادہ مالداری کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ جہنم میں جانے کے بعد قرآن میں اس کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اعراف والے جنت والوں سے گفتگو کریں گے، پھر جہنم والوں سے گفتگو کریں گے، جنت والے جہنم والوں سے گفتگو کریں گے، پھر جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کہ افیضوا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ارے بھائی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ پانی ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی کچھ تھوڑا پانی پی کر اپنی ہم پیاس کو بجھا لیں، یا جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ کیا جواب ملے گا؟ کہ اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا۔ دنیا میں مل رہی ہے، سب ملے جلے ہیں، مومن بھی کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، لیکن وہاں پر کافروں پر حرام ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما ونحن معه فراقبۃ مشرفۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا تعمیرات میں لگانا انتہائی ناپسند تھا، انتہائی ناپسند تھا۔ ہاں، تعمیرات انسان کی ضرورت ہے، ضرورت کے بغیر مکان بنانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی جھوٹی شان شوکت کے مظاہرے کے لیے بڑے بڑے مکانات بنانا اور دوسری تعمیرات کو قائم کرنا اللہ کے رسول کو انتہائی ناپسند تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ اس کے اندر لکھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی ضرورت سے نکلے اپنے صحابہ کے ساتھ، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، فَرَعَا قُبَّةً مُشْرِفَةً، تو آپ نے ایک نمایاں قبہ دیکھا۔ قبہ جسے کوئی نمایاں عمارت ہوتی ہے، اس کے اندر نمایاں پن ہوتا ہے، شان شوکت اس کی ہوا کرتی ہے، تو یہ عام مکانوں کے مقابلے میں وہ ایک نمایاں مکان تھا، نمایاں قبہ دیکھا۔ فقط ماہانی، تو آپ نے اس کو دیکھ کر ناگواری سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی یہ کس کا ہے؟ قال اصحاب هذه لفلان رجل من الانصار، تو آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری کا مکان، ان کا یہ قبہ ہے۔ فسکتا، تو آپ نے یہ سن کر سکوت اختیار کیا، وحملها فی نفسہ، اور دل میں آپ نے یہ بات رکھی، وہ آپ کو بہت ناگوار گزری۔ حتیٰ لما جاء صاحب ہوا، یہاں تک کہ جب وہ قبہ والے انصاری صحابی آپ کے مجلس میں کسی موقع پر آئے، فسلم علیہ فی الناس، اور لوگوں کے مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، فاعرض عنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا، اپنا رخ پھیر لیا، یا سلام کا جواب دیا یا سلام کا جواب ہی نہیں دیا، اپنا رخ پھیر لیا۔ صنع ذلک مراراً، اور یہ عمل کئی بار ہوا، جب وہ سلام کرتے آپ رخ پھیر لیتے، ادھر سے آ کے سلام کرتے رخ پھیر لیتے۔ حتیٰ عرف الرجل الغضب فیہ، یہاں تک کہ اس شخص نے آپ کی ناگواری کو محسوس کیا، لگتا ہے آپ کسی بات پر مجھ سے بہت ناراض ہیں، لیکن وہ بات ہے کیا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ والاعراض عنہ، تو اس شخص نے، ان انصاری صحابی نے آپ کا غصہ اور آپ کے اعراض کو محسوس کیا، فشکا ذالک الی اصحابہ، تو انہوں نے اس کا تذکرہ آپ کے صحابہ سے کیا، جو آپ کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا قریبی صحابی تھے، جو ان سے تذکرہ کیا کہ میں اللہ کے رسول کے رخ کو پھرا ہوا دیکھتا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا وجہ ہے۔ وقال واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ واللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کو پھرا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا،
خرج فرعا قبتک، تو انہوں نے کہا کہ اور تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے نکلے تھے اور انہوں نے راستے میں آپ کا قبہ دیکھا تھا، فرجع الرجل الی قبتہ، بس انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناراضگی، اتنا سننا تھا کہ وہ شخص لوٹ کر کے آئے اور اپنے قبے کو اٹھا کر زمین کے برابر کر دیا، پورا مکان گرا دیا، فہدمہا، اس کو منہدم کر دیا، حتیٰ سواہا بالارض، اور ایسا منہدم کیا کہ زمین کے برابر کر دیا، نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن نکلے، فلم یراہا، جب اس راستے سے گزرے اب وہ نظر نہیں آیا، نظر نہیں پڑا۔ قال ما فعلت القبۃ، تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، ارے بھائی وہ قبہ کیا ہوا، یہاں قبہ تھا، وہ قبہ کیا ہوا؟ قالوا شکا الینا صاحب ہوا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور ہم سے آپ کے اعراض کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ لگتا ہے کہ اسے ناراض ہیں اور اعراض فرما رہے ہیں، فاخبرناہ، تو ہم نے انہیں اس سے باخبر کیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، فہدمہا، تو انہوں نے خود جا کر اس کو منہدم کر دیا۔ فقال اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہر تعمیر اپنے تعمیر کرنے والے کے اوپر وبال ہے، الا ما لا، یعنی الا ما لا بد منہ، ہاں مگر اتنا جتنے کی ضرورت ہے، جتنے کی ضرورت ہے اتنی عمارت کو تعمیر کرنا یہ تو ضرورت کے زمرے میں آئے گا، لیکن ضرورت سے زائد اپنی جھوٹی شان کا مظاہرے کے لیے عمارت کو تعمیر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی ناپسندہ، اور آپ نے خود فرمایا یہ صاحب عمارت کے اوپر یہ وبال بنے گا۔ بہرحال سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایک حال میں نہیں رہتا ہے، مختلف احوال کے اندر رہتے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس حال میں بندہ ہے اس حال میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر جو کچھ آخرت کے واسطے ذخیرہ کر سکتا ہے ذخیرہ کر لے۔ اب یہ نقد مثال ہمارے سامنے کہ اللہ نے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اب آدمی جتنی چاہے کوشش کر لے، کسی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اب جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی 10 پارہ روز کرتا ہے، کوئی 5 پارہ روز کرتا ہے، جیسے آدمی محنت اور مشقت کرے گا اس کے اعتبار سے اس کو ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں توفیق بھی مانگنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے۔